السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ محترم سامعین و حاضرین مجلس، آج کا یہ پروگرام عصری تعلیم سے وابستہ نوجوانوں اور عام مسلمانوں کے لیے منفرد انداز کا آن لائن خصوصی تربیتی کورس کے نام سے ایک عظیم الشان پروگرام ہے، جو کہ الغانم آرگنائزیشن ڈومن پورہ پچھم چنگی مئو کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، اور یہ پروگرام آج بتاریخ 4 جنوری 2023 سے لے کر 10 جنوری 2023 تک چلے گا۔ اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد مظہر اعظمی حفظہ اللہ، شیخ الحدیث جامعہ عالیہ عربیہ مئو۔ اور اس پروگرام کی جو ترتیب ہے آپ نے تو پوسٹر کے ذریعے دیکھ ہی لیا ہوگا، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ کس دن کس عالم دین کا بیان ہوگا اور کس چینل پر وہ لائیو یعنی آن لائن چلے گا، تاکہ ہم اسے سن سکیں اور ان کے بیان سے استفادہ کریں۔ بہرحال 4 جنوری 2023 بروز بدھ کو پہلا پروگرام ہوگا، جو کہ شام 4 بجے سے 4:40 تک چلے گا۔ اس پہلے پروگرام کے جو مقرر ہوں گے وہ ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا اسعد آدمی حفظہ اللہ، استاد جامعہ سلفیہ بنارس، یعنی یہ آج کے اس پروگرام کے پہلے مقرر ہیں۔ اور آپ کا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے عقیدہ توحید کے بنیادی اصول۔ آپ کا پروگرام جے کے لائیو میڈیا پر نشر ہوگا۔ اگر آپ اپنے گھر بیٹھ کر دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص بنفس نفیس یعنی ڈائریکٹ آمنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے تو MA فاؤنڈیشن ڈومن پورہ گولوا پر پہنچ کے وہ ڈائریکٹلی بھی یعنی آمنے سامنے بنفس نفیس دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، اور اگر کہیں دور ہے تو آن لائن وہ دیکھے اور سنے۔ بہرحال اس کے بعد جو دوسرا پروگرام ہوگا وہ 6 جنوری 2023 بروز جمعرات شام 6 بجے سے 6:40 تک۔ اس پروگرام کے جو مقرر ہوں گے وہ ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا شاہد جمال صاحب عصری ندوی حفظہ اللہ، استاد جامعہ عصریہ دارالحدیث مئو۔ آپ کے پروگرام کا جو ٹاپک ہوگا وہ ہے غسل جنابت کے احکام و مسائل، غسل جنابت کب واجب ہوتا ہے، اسی طریقے سے غسل جنابت کیسے کریں، اس تعلق سے آپ گفتگو کریں گے۔ اور آپ کا پروگرام بھی جے کے لائیو میڈیا پر آن لائن چلے گا۔ اور اگر آپ کا پروگرام بھی کوئی ڈائریکٹلی یعنی بنفس نفیس آمنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، تو MA فاؤنڈیشن ڈومن پورہ گولوا میں پہنچ کر آن لائن یعنی آمنے سامنے بھی دیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو تیسرا پروگرام ہوگا وہ 7 جنوری 2023 بروز سنیچر، یہ شام 6 بجے سے 6:40 تک چلے گا۔ اور اس پروگرام کے جو مقرر ہیں وہ ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ، استاذ مدرسہ احیاء السنہ بنارس۔ آپ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے موبائل فون، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کریں۔ بڑا اہم موضوع ہے، آپ اس موضوع کی وضاحت کریں گے، اور آپ کا یہ پروگرام دعوت توحید اسلامک TV پر نشر ہوگا۔ اگر آپ چینل بھول جائیں تو آپ پوسٹر پر دیکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں یہاں کے ذمہ داروں سے کہ
شیخ کا یا فلاں شیخ کا فلاں شیخ کا کس چینل پہ چلے گا۔ اس کے بعد چوتھا پروگرام جو ہوگا وہ 8 جنوری 2023 بروز اتوار، یہ شام 4 بجے سے 4:40 تک چلے گا، اور اس کے جو مقرر ہوں گے وہ ہیں فضیلت الشیخ مظہر علی مدنی حفظہ اللہ، شیخ الجامعہ جامعہ اسلامیہ فیض عام مئو۔ آپ کا جو ٹاپک ہوگا وہ ہے نماز جنازہ کا مسنون طریقہ، یعنی جنازے کی نماز ہم کیسے ادا کریں کہ سنت رسول اللہ کے موافق ہو۔ اور آپ کا پروگرام جو ہے یہ بھی جے کے لائیو میڈیا پر آن لائن چلے گا، تو آپ آن لائن ان کا پروگرام سن سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد جو 5واں پروگرام ہوگا وہ 9 جنوری 2023 بروز سوموار، یہ پروگرام شام 6 بجے سے 6:40 پر 6:40 تک چلے گا۔ اس پروگرام کے جو مقرر ہیں وہ ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الرحیم ریاضی حفظہ اللہ، استاد جامعہ رحمانیہ مدن پورہ بنارس۔ آپ کا جو ٹاپک اور عنوان ہے وہ ہے نوجوانوں میں جنسی بے راہ روی، شراب نوشی، جوا بازی اور نائٹ کلبوں کے تاریک کارنامے۔ آپ کا جو پروگرام ہے یہ دعوت توحید اسلامک ٹی وی پر آن لائن نشر ہوگا، یعنی آپ اپنے گھر بیٹھے بھی ان کا یہ پروگرام سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو چھٹا اور آخری پروگرام ہوگا وہ 10 جنوری 2023 بروز منگل، یہ شام 6 بجے سے 6:40 تک چلے گا، اور اس پروگرام کے جو مقرر ہوں گے وہ ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا ظفر نعمان صاحب مکی حفظہ اللہ، ناظم اتحاد ابناء السلفیہ بنارس۔ آپ کا جو ٹاپک اور عنوان ہے وہ ہے دور حاضر میں علماء کی قدر و منزلت، یعنی اس دور کے اندر علماء کا کیا مقام ہے، بڑا اہم موضوع ہے، اس ٹاپک پر آپ کا بیان ہوگا۔ اور آپ کا بیان یہ دعوت توحید اسلامک ٹی وی پر نشر ہوگا۔ الحمدللہ کتنا بہترین یہ پروگرام اور کیا بہترین اس کی سیٹنگ ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ذمہ داروں پہ اور اس پروگرام کے انعقاد کرنے والے نوجوانوں پہ کہ انہوں نے وقت کی ضرورت اور وقت کی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس طرح کے ایک بہترین پروگرام کو سیٹ کیا ہے۔ یقیناً اس طرح کے پروگرام ہر ضلع ہر علاقے کے اندر ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر دینی بیداری پیدا ہو، لوگ دین کی باتوں کو سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، کیونکہ جب ہمارا معاشرہ دیندار ہوگا، ہمارا معاشرہ نیک ہوگا، صالح ہوگا، رب ذوالجلال کی مدد آئے گی، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اس لیے معاشرے کو نیک اور صالح بنانے کی غرض سے الغانم آرگنائزیشن کی جانب سے اس طرح کا یہ جو پروگرام منعقد ہو رہا ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑی چیز اور بہت بڑی نعمت ہے لوگوں کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کی کارروائی کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ کے سامنے منتظمین کا مختصر تعارف پیش کر دوں کہ جو منتظمین ہیں، انتظامیہ ہیں، یہ کیسے کام کرتی ہیں، کس طرح ہیں اور ان کے ساتھ کیسے کیا معاملہ ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ان کا تعارف پیش کر دوں۔ دیکھیں، فتنوں کے اس دور میں جب کہ لوگ بدعات و خرافات اور مختلف قسم کی برائیوں میں ملوث ہیں، مسلمانوں کا ہر طبقہ دین سے دور ہو رہا ہے، ایسے دور میں ملت کے نونہالوں اور قوم کے جوان لڑکوں اور لڑکیوں میں دینی رجحان پیدا کرنے کی غرض سے ڈومن پورا چنگی کے حمیت اسلامی اور جذبہ ایمانی سے سرشار چند نوجوانوں نے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر الغانم آرگنائزیشن کے نام سے موسوم ہوئی۔ اس تنظیم کے زیر اشراف 2018 میں واٹس ایپ اسلامی کوئز کے نام سے پہلا آن لائن مسابقہ منعقد ہوا۔ اپنے منفرد طرز اور جدید نوعیت نیز تعصب اور طرفداری جیسی خبیث علائشوں سے پاک تنظیم کا یہ اولین مسابقہ کامیاب اور ممتاز رہا۔ پہلے مسابقے کی کامیابی کے بعد لوگوں کی دلچسپی اور لگن کو مد نظر رکھتے ہوئے
دوسرا اور تیسرا آن لائن مسابقہ الغانم آرگنائزیشن کے نام سے واٹس ایپ اسلامی کوئز کی صورت میں منعقد ہوا، اور یہ دونوں مسابقے بھی بحسن خوبی اپنے اختتام کو پہنچے، نیز فائزین و شرکاء کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ مسابقوں کے علاوہ الغانم آرگنائزیشن کی جانب سے متعدد اسلامی مسابقے، مردوں کے لیے دینی پروگرامز، عورتوں کے لیے علیحدہ دینی اجتماع اور جلسے منعقد ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کا سپورٹ اور تعاون ایسے ہی جاری رہا، اور ہمارے جو یہاں کے علماء ہیں جن کا مقام یقیناً بہت اونچا ہے، یہ علماء اگر ان نوجوانوں کا اس طرح سپورٹ کرتے رہے اور حالات سازگار رہے، تو رب ذوالجلال کے فضل اور کرم سے، رب ذوالجلال کی مدد سے اس طرح کا یہ پروگرام بار بار منعقد ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ آج کے اس دور میں ہم مسلمانوں کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی، مسلمان فسق و فجور اور بدعملی میں مبتلا ہو چکے ہیں، خالق کائنات سے ان کا تعلق و ارتباط کمزور پڑ چکا ہے، مسلمان خواہشات نفس کا اسیر، عیش و تنعم کے عادی اور آخرت سے لاپرواہ ہو چکے ہیں، نماز میں کوتاہی ان کا شیوا بن چکا ہے، غلط رسم و رواج عام ہو گئے ہیں، حقوق العباد کی حق تلفی کو گناہی تصور نہیں کیا جاتا۔ آج ہمارا مسلم سماج ہر طرح کے مفاسد و خرابیوں کی ایک مجسم تصویر بن چکا ہے، قسم قسم کی برائیاں ایک ایک کر کے مسلم سماج کی پہچان بنتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان عذاب الہی کا شکار ہو رہے ہیں، خاص طور سے مسلم خواتین اور لڑکیاں اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑی ہوئی ہیں۔ آزادی نسواں کے نعرے کو سن کر مسلمان عورتوں نے اسلامی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا ہے، آزادی کا غلط مطلب نکالتے ہوئے اس چیز کو وہ جائز سمجھ رہی ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ بہرکیف الغانم آرگنائزیشن کی نظر ان تمام برائیوں پر پڑی، چنانچہ ان لوگوں نے دینی و اصلاحی پروگرام کے انعقاد کا فیصلہ کیا، اور الحمدللہ کافی دنوں سے، کئی سالوں سے یہ پروگرام سلسلہ وار چلا آ رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے آج بھی یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا تمام ذمہ داروں کو، اسی طریقے سے یہاں کے علماء کو، ان رؤوسا کو، اور ان تمام لوگوں کو جو اس طرح کے پروگرام کرانے والے نوجوانوں کو اور دوسرے ہمارے جو احباب ہیں ان تمام لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یقیناً جب اس طرح کے کام کرنے والے لوگوں کا سپورٹ ہوتا ہے تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح کے پروگرام کرنے میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ دین کا کام کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال کی مدد کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں، اللہ تو تمام لوگوں کی خود مدد کرتا ہے، اللہ تو احکم الحاکمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ پھر اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی مدد کا یہاں مطلب یہ ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا، یہ ہے اللہ کے دین کی مدد۔ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے اندر اصلاح کا کام کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے رب ذوالجلال کی مدد ہم پر نازل ہوگی، اللہ رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور یاد رکھو میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین جس کا مددگار ہو جائے، کائنات کی کوئی طاقت اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو تعلیم دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، کہ اے عبداللہ بن عباس تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی حفاظت کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں، اللہ کے دین کی تبلیغ کریں، اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ بس ہم اپنے گھر کے اندر، اپنے بزنس، اپنے کاروبار کے اندر لگ کر اپنے شب و روز کو یوں گزار دیں، نہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی بات کو،
اللہ اس کے رسول کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں، اور یقین جانیں اگر یہ ہم کام انجام دیتے ہیں رب ذوالجلال کی مدد کا نزول ہوگا، اور رب ذوالجلال ہمارا محافظ بن جائے گا، اور جس کا محافظ اللہ بن جائے کائنات کی کوئی طاقت اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، آپ کا محافظ اللہ تھا، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، پھر بھی آپ ان کے درمیان سے فَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں لیکن کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ لے لیں، سامنے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، بچنے کا چانس نہیں، لیکن محافظ اللہ تھا، دریا میں راستہ بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے، آگ کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں، بہت تیز آگ ہے، بچنے کا چانس نہیں، محافظ اللہ ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر، اور آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ کتنی بڑی عبرت والی چیز ہے، ہم اگر غور کریں، واقعات کو پڑھیں، انبیاء کے واقعات کو، صحابہ کے واقعات کو، تو ہمیں بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اور وہ تمام لوگ جو اس طرح کے پروگرام کے انعقاد کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، وہ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا جزا اور بدلہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی۔ میں خصوصاً مئو شہر کے ایک معزز اور بڑے عالم دین فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد مظہر اعظمی حفظ اللہ جو آج کے اس پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں، میں آپ کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نوجوانوں کا بھرپور سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی جو علماء سپورٹ کرتے ہیں ان تمام کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں رب العالمین اس طرح کا پروگرام ان نوجوانوں کو بار بار منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو ایسے نوجوانوں کا سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سپورٹ صرف مالی ہی نہیں ہوتا ہے، جسمانی طور پہ ہم سپورٹ کریں، اور جس اعتبار سے ہو سکتا ہے ہم سپورٹ کریں۔ یقیناً اس سے لوگوں کی اصلاح کا جو کام ہو رہا ہے یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا کرے۔ اور یہ جو پروگرام کی ترتیب ہے آپ نے سن لیا، اور پوسٹر پر بھی آپ نے دیکھ لیا، اسی کے مطابق اب آپ یعنی 4 جنوری آج سے لے کر 10 جنوری تک آپ ٹائم سے جن کا جو وقت مقرر ہے اس وقت پہ ان کے پروگرام کو سن کر استفادہ کریں اور فائدہ حاصل کریں۔ یقیناً اگر ہم دین پر چل کر زندگی گزاریں گے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اور صالح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے دینی پروگرام کرنے کی بار بار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ۔ اب پروگرام کی کارروائی کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔